السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج افغان مہاجرین کے لیے بری خبر ہے۔ جی بالکل، افغان دوستوں کے لیے انتہائی بری خبر یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے ان کا جو خیبر پختونخوا سمیت ملک بھر میں جو قیام تھا اس کی مدت تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ جون میں اس کو فی الحال نہیں بڑھایا، اور اس حوالے سے میں آپ کو تفصیلات بتاؤں گا کہ حکومت پاکستان نے کیا فیصلہ کیا ہے، اور پھر خیبر پختونخوا حکومت نے بھی فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے ڈیٹیل میں آپ سے بات کروں گا، لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ تو جناب عالی، افغان بھائیوں کے لیے ایک بری خبر یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے ابھی تک جو ایس آر او ایک کرنا تھا، اس کے ذریعے ان کی جو پی او آر کارڈ ہوتے ہیں اس کی مدت کو اس میں توسیع کرنی تھی، لیکن حکومت نے ابھی تک وہ توسیع نہیں کی۔ اور جو اب اطلاعات آ رہی ہیں، وزارت داخلہ حکومت پاکستان نے ایس آر او 12025 31 جولائی 2025 کا یہ ایس آر او ہے، اور اس ایس آر او میں کہا گیا ہے کہ حکومت پاکستان نے ایسے تمام افغان شہریوں کی وطن واپسی کا فیصلہ کیا ہے جو پی او آر کارڈ پروف آف رجسٹریشن دستاویزات کے ساتھ پاکستان میں مقیم ہیں۔ وضاحت کی جاتی ہے کہ وہ تمام افغان شہری جن کے پاس پی او آر کارڈز تھے، ان کارڈز کی مدت 30 جون 2025 کو ختم ہونے پر اب پاکستان میں ان کا جو قیام ہے وہ غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے پہلے وہ افغان شہری جن کے پاس کوئی بھی قانونی دستاویزات موجود نہیں تھیں یا جو اے سی سی افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر تھے، ان کی وطن واپسی کا فیصلہ لاگو ہو چکا ہے۔ پہلے جو وہ افغان سٹیزن کارڈ تھا ان کی واپسی کا فیصلہ ہوا تھا، اور پی او آر کارڈز کے جو حامل لوگ تھے ان کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ لیکن اب جو فیصلہ ہوا ہے اس کے مطابق اے سی سی کارڈز، اس کے ساتھ ساتھ پی او آر کارڈز کے ہولڈر اور ایسے تمام افغان مہاجرین جن کے پاس کوئی بھی کارڈ ہو، وہ ان کا قیام غیر قانونی ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں تمام افغان شہریوں کو جن کے پاس ویلڈ پاسپورٹ اور پاکستانی ویزا نہ ہو، یا وہ پاکستانی امیگریشن قوانین کے مطابق پاکستان میں مزید قیام نہیں کر سکتے، یعنی یہ ہے کہ آپ کے پاس ویزا ہونا چاہیے اور ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا ویزا بھی ایکسپائر ہو گیا ہوا ہے تو پھر بھی آپ پاکستان میں رہائش نہیں اختیار کر سکتے۔ لہذا قرار یہ دیا گیا ہے کہ ایسے تمام افغان مہاجرین جن کے پاس پاسپورٹ اور ویزا نہیں ہے، وہ پاکستان میں قیام نہیں کر سکیں گے، اور ان کا قیام غیر قانونی ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ اب اس حوالے سے جو خیبر پختونخوا حکومت کا موقف تھا کہ جی جو بھی کارروائی ہوگی خیبر پختونخوا کے اندر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی، لیکن جو آج کا یہ سرکولر میں نے سنایا ہے، یہ خیبر پختونخوا حکومت نے اور محکمہ داخلہ و قبائلی امور نے جاری کیا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ تمام افغان مہاجرین کو واپس بھجوایا جائے گا۔ اس سے پہلے علی امین گنڈاپور یہ کہہ چکے تھے کہ کوئی آپریشن نہیں ہوگا۔ حکومت خیبر پختونخوا نے اس عمل کو منظم اور باوقار طریقے سے مکمل کرنے کے لیے پشاور اور لنڈی کوتل میں قائم ٹرانزٹ پوائنٹس پر مہمانوں کی یعنی یہاں سے روانگی کا بندوبست کیا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے پشاور اور لنڈی کوتل میں 2 ایسے پوائنٹس بنا دیے ہیں جو ٹرانزٹ پوائنٹس کہلائیں گے، اور وہاں جتنے بھی ہمارے دوست افغان باشندے جائیں گے ان کو وہاں فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ تو یہ حکومت خیبر پختونخوا نے فیصلہ کیا ہے۔ حکومت خیبر پختونخوا نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ تمام افغان شہری جو ہیں ان کے ساتھ تعاون کیا جائے گا،
اور ان سے بھی ریکویسٹ کی گئی ہے کہ وہ بھی حکومت خیبر پختونخوا سے تعاون کریں۔ میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ افغان مہاجرین کو واپس وطن جانا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کوئی بھی دوسرے ملک میں رہائش نہیں اختیار کرتا اور مجبوراً وہ لوگ یہاں پہ آئے، پھر ان کے بچے ہو گئے، بلکہ ان کے بچے بھی ہو گئے، تو یہ پروسیس کافی لمبا چلا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ حالات چونکہ ٹھیک نہیں ہو رہے، تو لہٰذا ایران سے بھی افغان مہاجرین کا انخلا ہوا ہے، اور اب پاکستان نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے۔ کارڈ کی مدت بڑھانے کے حوالے سے بات ہوئی تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ اب وہ کارڈ کی مدت نہیں بڑھے گی، کیونکہ SRO جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ انتہائی پریشر تھا پاکستانی حکومت پر، اور اداروں کی جانب سے بھی کہا جا رہا تھا کہ ہم اپنی جو سرحد ہے اس کو منظم نہیں کر پا رہے، وہاں سے بھی کافی لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ موجود ہیں۔ میں نے بارہا کہا ہے کہ دیکھیں، افغان مہاجرین کو آپ ویزے دیں، ویلڈ ویزے دیں، پاسپورٹ ان کے پاس ہوں، وہ پاکستان میں ایجوکیشن کے لیے ویزا لے کے آئیں، 2 سال کا 3 سال کا، یہاں پڑھنے آئیں، جیسے پاکستانی پوری دنیا پڑھنے جاتے ہیں۔ پھر ان کو میڈیکل میں ویزے دیں تاکہ وہ یہاں پہ آ کے علاج کرا سکیں۔ آپ کو پتہ ہے افغانستان میں علاج کی سہولیات نہیں ہیں، پاکستانی ڈاکٹر جاتے ہیں وہاں پہ 1 یا 2 دن کے لیے، اور ان کے پاس 500 اور 1000 لوگوں کی وہاں لائن لگی ہوتی ہے، اور بڑی مشکل سے لوگوں کو نمبر ملتا ہے کہ وہ آپریشن کرا سکیں، سرجریز وہاں پہ نہیں ہو رہی، بہت مشکلات ہیں وہاں پہ۔ پاکستانی اس کو ڈاکٹرز یقیناً وہاں نہیں رہائش اختیار کرتے، لیکن جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں، تو ان کو میڈیکل کی فیسلٹی، بعض لوگوں کا کرٹیکل ہوتا ہے، انہیں فوری سرجری کی ضرورت ہوتی ہے، فوری ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان کو اب میڈیکل کے آن ارائیول ویزا دیں، اور پھر آن ارائیول ویزے کے اوپر وہ لوگ واپس چلے جائیں۔ آپ اگر ٹورسٹ کے لیے آتے ہیں ان کو بھی آپ ویزے دیں، آپ اگر بزنس کے لیے کوئی آتا ہے اس کو بھی ویزا دیں، ویزے کو کھولیں، کسی طریقے سے اس کو بڑھائیں، اس کی تعداد۔ لاکھوں لوگ جو ہیں نا وہ انتظار کر رہے ہیں، وہاں وزارت داخلہ میں جو ہے لوگ $500 $600 لے کے لوگوں کو ویزے دیتے ہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے ہمارے لیے، یعنی انتہائی افسوس ہوتا ہے مجھے کہ جی ایک تو وہ ویزا فیس دیں، اوپر سے جو ہے نا آپ وہاں بیٹھ کے ایجنٹ جو ہیں وہ وہاں پہ اسلام آباد میں بیٹھ کے، اور ایمبیسی میں وہاں پہ ایمبیسی کے باہر بیٹھ کے لوگوں سے پیسے لیں۔ میرا خیال میں کہ یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے۔ آن لائن اپلیکیشن ہو، پروسیس جو ہے وہ کم سے کم ہونا چاہیے، 10-15 دن کے اندر اندر ویزا ملنا چاہیے، ہفتے میں ملنا چاہیے، 10 دن میں ملنا چاہیے، 15 میں مل جائے، لیکن مل جائے۔ اور آپ ان کو لانگ ٹرم ویزے دیں۔ میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ دیکھیں آپ ایک ویزا فیس مقرر کر دیں، ایک تو ویزا فیس سے آپ کا ریونیو آ جائے گا، دوسرا یہ ہے کہ جب آپ ویزا دیں گے آپ کے پاس ریکارڈ آ جائے گا اس کا، وہ بندہ پاکستان کے اندر کہیں بھی ٹریول کرتا ہے، وہ جہاں بھی جاتا ہے اس کے پاس شناخت ہوگی، آپ اس کو بڑی آسانی سے ٹریس کر سکیں گے۔ پھر کچھ اور قوانین بھی آپ لگا سکتے ہیں، کچھ اور کارڈز بھی استعمال ہو سکتے ہیں، جیسے ان کے پاس بھی کریڈٹ کارڈ ہوں گے، استعمال ہوں گے، تو آپ کو پتہ لگتا جائے گا کہ لوگ کہاں گئے ہیں۔ پھر بعض ایسی خواتین ہیں یا ایسے لوگ ہیں جن کو افغانستان کے اندر خطرہ ہے، ان کی زندگی کو خطرہ ہے، ان میں میوزیشنز ہیں، اس میں سنگرز ہیں، اس میں کوئی صحافی ہیں، ادیب ہیں، ان کے لیے بھی ویزے میں آسانی کی جائے۔ تو میری تو یہی ریکویسٹ ہوگی کہ ٹھیک ہے، آپ افغان مہاجرین کو نکلنے کے لیے آپ ڈیڈ لائن آپ نے دے دی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ چلے جائیں، لیکن ویزا پروسیس کو تیز کر دیں۔ جوں لوگوں کو ویزا ملنا شروع ہو جائے گا، میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ لوگ خود بخود چلے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 50 لاکھ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت 50 لاکھ کے قریب ہمارے پاس غیر قانونی افغان مہاجرین ہیں۔ یہ 50 لاکھ تب جائیں گے جب آپ وہاں ویزا جو ہے ان کو آسانی سے ملنا شروع ہو جائے گا۔ جو ہی یہ پروسیس جو ویزے کا ہے یہ شروع ہوتا ہے اور لوگ آنا شروع ہوتے ہیں ویزے پہ، میں آپ کو 100% کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو یہاں سے نکل جائیں گے اور یہ جا کے ویزے اپلائی کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ ان کو دیکھیں، اگر وہ پاکستان میں داخلہ لیتے ہیں، دنیا بھر میں پاکستانی جاتے ہیں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، مختلف ملکوں میں، وہ وہاں پہ تعلیم کر لیتے ہیں، میڈیکل کی ایجوکیشن ہو رہی ہے دنیا بھر میں، انجینئرنگ کی ہو رہی ہے، آئی ٹی کی ہو رہی ہے، پاکستانی جا کے باہر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو افغان مہاجرین کے لیے بھی
اگر وہ پاکستان میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ ان سے فیس لیں، ڈالرز میں آپ فیس لیں جس طرح پوری دنیا لیتی ہے، اور وہ ان کو ویزا دیں۔ اگر ان کی میڈیکل کی ہے، انجینئرنگ کی ہے، کسی اور ڈگری کی ہے، ایم فل کی ہے، پی ایچ ڈی کی ہے، وہ لوگ آئیں گے یہاں پہ، وہ اپنی تعلیم مکمل کریں گے اور پھر وہ دنیا بھر میں جا سکتے ہیں پھر اپنی تعلیم مکمل کر کے۔ تو اس وقت افغانستان کے اندر میڈیکل کی فیلڈ میں لوگ نہیں ہیں، انجینئرنگ کی فیلڈ میں لوگ نہیں ہیں، وہاں پہ تعلیم کے حالات کافی خراب ہیں، ایکسپرٹیز ان کے پاس نہیں ہے، سکلز ان کے پاس نہیں ہے، سکل لیبر ان کے پاس نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو پاکستان کے اندر ٹریننگ دی جائے، یہاں پاکستانی جا کے وہاں بھی ان کو ٹرین کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں کہ دونوں ملکوں کو آپس میں زیادہ سے زیادہ دستاویزات کے ذریعے لوگوں کے آنے جانے کو لیگل کرنا چاہیے تاکہ لوگ بآسانی آ سکیں اور جا سکیں۔ اس سے دہشت گردی بھی کم ہوگی، اس سے جو آج کل غیر قانونی لوگ یہاں پہ ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو جو ہمارے افغان دوست ہیں، بہنیں ہیں، وہ پاکستان میں ظاہر ہے انہوں نے کافی ٹائم گزارا ہے، کچھ یہاں پیدا بھی ہوئے اور کچھ نے یہاں پہ اپنی جوانی گزار دی، کچھ آج بڑھاپے میں ہیں، ان سب لوگوں نے واپس جانا ہے۔ تو ایسے یقیناً یہ ایک دکھ کی بات بھی ہے، لیکن وہ اپنے ملک جائیں گے تو میرے خیال میں کہ وہ وہاں پہ انتہائی خوش ہوں گے۔ بہرحال جو اس میں پروگرس ہوتی ہے میں آپ سے وہ بھی پھر شیئر کرتا رہوں گا، کیونکہ اگر اس عمل کے دوران سختی کی گئی اور پولیس نے یا دیگر اداروں نے سختی کی تو میرا خیال یہ مناسب نہیں ہوگا۔ اچھے طریقے سے جس طرح کہا جا رہا ہے کہ 2 پوائنٹس بنائے جا رہے ہیں، تو افغان جو شہری ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے پاکستان سے بھیجا جائے تاکہ وہ یاد رکھیں کہ انہوں نے اپنی زندگی پاکستان کے اندر گزاری اور انہیں ایک مہمان کی حیثیت سے رخصت کیا گیا، اور نہ کہ یہاں سے انہیں پکڑ کے یہاں سے دھکیلا گیا ہو یا انہیں دھکے دے کے نکالا گیا ہو۔ تو یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان آنے والے دنوں میں تجارت اور ساتھ میں یہ جو آمد و رفت کا معاملہ ہے اس پر بڑی پیش رفت کی ضرورت ہے، اور کافی حد تک دونوں حکومتیں اس معاملے پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہیں۔ اب مجھے امید ہے کہ آنے والے دن افغان شہری جو ہیں اپنے ملک میں جا کے پاکستان کے ساتھ ایک اچھا تعلق بنائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔